علیکم احمداد سمرو عمران خان کے گھر کی لڑائیاں، سیاسی گھر کی لڑائیاں، اندر کی لڑائیاں، حکمران جماعت کے اندر کی لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور اب پنجاب میں عمران خان کی حکومت کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ایک معاون جانے کے بعد، ایک ترجمان آنے کے بعد سارے کے سارے ترجمان گھر بھیج دیے گئے، بالکل اسی طرح جس طرح فردوس عاشق اعوان کو بھیجا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح اون چودھری کو بھیجا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح پنجاب سے شہباز گل کو بھیجا گیا تھا، اسی طرح حکومت پنجاب کے ان گنت ترجمانوں کو، انگنت ہو نہیں سکتے مگر یہاں پر ہیں، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ حکومت پنجاب کے کتنے ترجمان ہیں۔ جب آغاز میں ترجمانوں کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا تو وہ 36 تھے، اس کے بعد سمسام بخاری جب وزیر بنے انہوں نے آ کر اس میں ایڈیشن کیا تھا، کیونکہ وہ کچھ کو نکالنا چاہ رہے تھے، اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ مزید بھرتی کر دو تاکہ پھر غیر اہم ہو جائیں، پھر ترجمان ہیں نہیں ہیں، پھر وزیر اطلاعات ہی ہوگا، اسی کو حکومت کا ترجمان بنایا جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حکومت پنجاب کا ہر بندہ ایم پی اے اور غیر منتخب، یعنی شوکت بسرا اس طرح کے جو غیر منتخب لوگ تھے، جیسے میں نے بتایا پہلے، وہ پولیٹیکل ترجمان تھے، پولیٹیکل معاون تھے جو اون چودھری صاحب، تو اس طرح کے لا تعداد تھے، یعنی پتہ نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، ایک ترجمان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا جو شخص ہے وہ بھی ترجمانی کا دعوے دار ہے۔ اندر کی لڑائیاں ہیں، ظاہر ہے وہ بڑھتی ہیں، شریکہ ہے، اور سیاسی جماعتوں کے اندر یہ شریکہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بہت زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں جو لوگ آئے وہ کسی ایک جگہ سے نہیں آئے، کوئی ادھر سے اٹھائے، کوئی ادھر سے اٹھائے، کسی کو یہاں سے اٹھایا، کسی کو یہاں سے پکڑا، کسی کو کوئی فائل دکھائی، کسی کو کوئی داستان سنائی، کسی کو کوئی خواب دکھایا، کسی کو وزیر اعلیٰ بننے کا خواب، کسی کو وزیر بننے کا خواب، تو یہ سارا خواب دکھا کر لوگوں کو تحریک انصاف میں شامل کیا گیا، اور اسی طرح بنی تھی عمران خان صاحب کی حکومت۔ اور باقی جو تھوڑا بہت بچتا تھا، یعنی حکومت بنانے کے لیے وہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو لگانا ہوتا ہے مضبوط کرنے کے لیے، کیل ٹھوکنا ہوتا ہے، بیچ میں وہ لگاتے ہیں، تو وہ لگانے کے لیے پھر چودھری برادران کی ضرورت پڑی تھی، تو پھر مسلم لیگ قائد اعظم بھی شامل ہو گئی، وہ الگ سے لڑائی چل رہی ہے، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں پرویز الہی صاحب کی۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ فردوس عاشق اعوان کو 2-3 دن پہلے ڈی نوٹیفائی کیا گیا، بڑا بے آبرو کر کے، مطلب وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ان کو بہت اپنا تگڑا قسم کی ترجمانی وہ کرتی رہی حکومت کی، انہوں نے خیال نہیں کیا، کوئی اخلاقیات کوئی چیز نہیں دیکھی، جہاں گالی دینی تھی گالی دی، جہاں تھپڑ مارنا تھا تھپڑ مارا، جہاں گھوسا مارنا تھا گھوسا مارا، جہاں موٹر سائیکل چلانی تھی موٹر سائیکل چلائی، جہاں فٹ بال کو کک مارنی تھی فٹ بال کو کک ماری، جہاں پہ اینٹیں توڑنی تھی اینٹیں توڑی تاکہ نظر آؤں، اور وہ والی جو ایفیشنسی تھی ظاہر ہے وہی ان کو کھا گئی۔ تو ان کو پھر بلا کر عثمان بزدار صاحب نے 2-4 بار کہا کہ جی جناب سرکار ہی نظر آندے نے، اساں تے نظر ہی کوئی نہیں آندے، اساں اونجی وسیب دے غریب سرائکی، تو میں ویسے ہی اجڑے ہوئے علاقے کا، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ توسا میں جہاں کوئی ترقی نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہاں کے ہیں عثمان بزدار صاحب، اس لیے میں ان کو یہاں پر لایا ہوں۔ تو بزدار صاحب نے کہا کہ جی میں تو وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، ٹی وی دیکھتا ہوں تو مجھے آپ وزیر اعلیٰ لگتی ہیں، تو لہٰذا ذرا مہربانی کریں مجھے بھی کبھی کبھی ٹی وی پر چلنے کا موقع دیا کریں، میری خبر بھی۔ 1 بار 2 بار 3 بار پھر فائنلی بلا کے کہا کہ جی آپ جائیں، عمران خان صاحب سے اجازت لی، خان صاحب نے اجازت دے دی کہ جی بالکل آپ ان کو ہٹا دیں، تو ہٹا دیا بلا کر۔ انہوں نے موقع مانگا، فردوس عاشق اعوان صاحبہ چل کر گئیں کہ جی مجھے ایک موقع دے، میں اب آپ کے لیے بھی کام کروں گی، پہلے اپنے لیے کرتے، انہوں نے کہا نہیں اب آپ جائیں۔ تو ظاہر ہے وہ ہوا، تو اس کے بعد پھر میں نے ہی آپ کو خبر دی تھی کہ عثمان بزدار صاحب نے عمران خان صاحب سے ترجمانی مانگی ہے فیاض الحسن چوہان کی شکل میں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا تھا مجھے وزارت چاہیے، تو عثمان بزدار نے کہا تھا کہ اگر ان کو میں وزارت دوں گا تو پھر میرا مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہے گا نا، تو وہ میں تو پھر میں تو نظر ہی نہیں آؤں گا، جب وزیر ہوگا بااختیار وزیر ہوگا انفارمیشن کے سارے اختیارات سارے ٹولز ان کے پاس ہوں گے، جس کا جہاں کان مروڑنا ہوگا مروڑ لیں گے، اپنی خبر چلوا لیں گے، میری خبر نہیں چلوائیں گے، میں کہوں گا میری خبر رکوائیں گے، کیونکہ پہلے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے کہ بزدار صاحب کی پروموشن نہیں ہوتی تھی، پھر بزدار صاحب نے جگاڑ لگائے تھے کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں نیچے، اور اس کے بعد صحافیوں کے، میں ہمارے دوست سے صحافی جو براہ راست پھر ڈائریکٹ عثمان بزدار صاحب ان کو اپنی خبر خود دیا کرتے تھے، انفارمیشن منسٹری پر وہ انحصار نہیں کرتے تھے، بھروسہ نہیں کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے چاہیے ترجمان چاہیے،
منسٹر نہیں چاہیے عمران خان صاحب کو کہا تھا، اور ترجمان چاہیے فیاض الحسن چوہان صاحب۔ اب ظاہر ہے مسئلہ یہ ہے کہ بندہ کسی کو اگر سزا کے طور پر لہریں گننے پر لگا دے اور وہ بندہ کاریگر ہو تو پھر لہروں سے بھی اپنا روزگار نکال لیتا ہے۔ وہ لطیفہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے لہریں گننے والے انجینئر کا، تو وہ لہریں گننے پہ تو لگایا دیا فیاض الحسن چوہان کو، تو فیاض الحسن چوہان کو چاہیے تھا کیا؟ موقع، اپنے آپ کو منوانا، وہ جانتے ہیں کہیں زبان درازی کر کے، کہیں غلط زبان استعمال کر کے، کبھی کسی کو حاجانی کہہ کے، کبھی کسی کو کوئی درس دے کے، کبھی کوئی بات کر کے، کبھی اقلیتوں کے متعلق مطلب ہرزہ سرائی کر کے، جو بھی ان کو آتا ہے، یعنی خبروں میں رہنا آتا ہے۔ تو کل وہ ترجمان لگے اور آج انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن ہے فیاض الحسن چوہان صاحب کا، ان کو نوٹیفائی کیا گیا تھا، بلکہ آج ہی لگے نا، ہاں آج ہی 13 اگست کا، یہ ان کا کل ان کا فیصلہ ہوا تھا، آج یہ نوٹیفائی ہو گیا 13 اگست کا، اور آج ہی انہوں نے ایک اور نوٹیفیکیشن کر دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی پنجاب حکومت کے جتنے بھی ترجمان تھے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے سارے کینسل ہو گئے، ان کا نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی کر دیا انہوں نے۔ میں حیران تھا جب مجھے ایک تحریک انصاف کے اندر سے ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ یہ ہو گیا ہے۔ میں کہا یہ کیسے ہو گیا ہے؟ تھوڑی بہت تو ہمیں بھی آتی ہے نا، مطلب رپورٹنگ کر کر کے بال سفید ہو گئے ہیں، عمر گزر گئی ہے کہ مطلب یونین کونسل کی رپورٹنگ سے لے کے پارلیمنٹ تک کی حکومت سازی، وزیر کیا ہوتا ہے، وزیر کے اختیار کیا ہوتے ہیں، ترجمان کیا ہوتا ہے، قلمدان کیا ہوتا ہے، اور جو صرف ترجمان ہو اس کے پاس کیا اختیار ہوتے ہیں، اور پھر یہ جب خود رپورٹ کر چکا ہوں کہ جی عثمان بزدار صاحب وزارت اطلاعات کا قلمدان نہیں دینا چاہ رہے کیونکہ وہ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر جب یہ نوٹیفیکیشن آیا تو پھر میرا دماغ، میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ترجمان دوسرے ترجمانوں کو کیسے ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے جب ان کے پاس اختیار نہیں ہے؟ ان کے پاس وزیر ہے، وہ جیل خانہ جات کے فل فلیج وزیر ہے، وہاں جو مرضی کر لیں، آئی جی اپنی مرضی کا لگا دے، جیل سپرنٹنڈنٹ اپنی مرضی کا لگا دے، جیل میں کسی سے ملاقات کروا دے، ادھر کے قیدی کو ادھر کروا دے، وہ ایک جو اختیار ہوتا ہے وزیر کا جو بھی وہ وہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ان کے پاس اختیار صرف اتنا ہے کہ حکومت پنجاب کے متعلق بیان جاری کر دیں۔ سادہ سا کر دیتا ہوں میں، سندھ میں مرتضیٰ وہاب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے، وہ مشیر ہیں، معاون ہیں، مشیر ہیں اس کے ماحولیات کے، ترجمان ہیں حکومت کے، اور وہ ترجمان ہی ہیں۔ انفارمیشن منسٹر وہاں پہلے ناصر شاہ صاحب تھے، اب ہیں سعید غنی۔ اچھا، جو قلمدان کسی منسٹر کے پاس، کسی مشیر کے پاس، ایون جو مشیر بھی ہوتا ہے، جس قلمدان کا کوئی فل فلیج وزیر نہ ہو، جہاں معاون یا مشیر ہو، تو وہ قلمدان وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ خود اس کا وزیر ہوتا ہے۔ یہاں پر مشیر نہیں ہے، یہاں پر ایک قلمدان نہیں سونپا ہوا عثمان بزدار صاحب نے، جو کاغذ کی میں بات کر رہا ہوں، زبانی اختیار ہو تو اور بات ہے، عثمان بزدار صاحب نے قلمدان نہیں سونپا ہوا فیاض الحسن چوہان صاحب کو، جس وجہ میں نے کہا کہ جس چیز سے ڈرتے تھے اسی کے اوپر آ کر پڑے۔ وہ سندھی میں کہتے ہیں ڈرجنی کتی مروں جے متھاں، ڈر پھوک، اس معاملے سے نہیں صرف کہاوت کی بات ہے کہ چلے کہاوت سندھی لوگ سمجھ گئے ہوں گے، تو وہ جو ڈر رہا تھا، جس چیز سے ڈر رہا تھا اسی پر وہی آ گیا عثمان بزدار صاحب کے سامنے۔ وہ ڈر یہ رہے تھے کہ یار میرے وزارت اطلاعات کے اختیارات میرے پاس ہوں، اس لیے میں قلمدان نہیں دوں گا، میں ترجمان بناؤں گا۔ تو ترجمان عمران خان صاحب نے فرمائش، ان کا مسئلہ بھی سمجھ گئے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، میرے وسیم اکرم پلس کی تو کہیں پذیرائی نہیں ہوتی، کہیں رونمائی نہیں ہوتی، کہیں نظر ہی نہیں آتے، تو بات تو ان کی ٹھیک ہے، یہ وزیر تو اپنی پروموشن میں لگے ہوتے ہیں، اپنی پروجیکشن میں لگے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہوا وہی ان کے ساتھ، تو یہ نوٹیفیکیشن انہوں نے کر دیا۔ اب جب میرا دماغ گھوما، یہ جو میں بات بتا رہا تھا کہ یار یہ کیا مطلب، قلمدان جو ہے یہ تو ان کے پاس ہے نہیں، ان کے پاس صرف ترجمانی کہا کہ حکومت جو عثمان بزدار صاحب جو کہیں گے یا حکومت جو کہہ رہی ہوگی یا کوئی بیان کسی کا رد عمل، اصل میں تو عمران خان صاحب کے حکومت کے وزیر مشیر یا جتنی بھی ایک فوج ظفر موج ہے، اس سب کا ایک ہی کام ہے، نظر رکھو اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، نظر رکھو اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہیں وہ کچھ کریں، پہلے حملہ کرو، ایگریشن پہلے، یعنی ڈیفینسو نہیں ہونا، پہلے حملہ اور ہونا تاکہ اپوزیشن کو ڈیفینس۔ ہوتا یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، اپوزیشن ری ایکشن دیتی ہیں، یہاں یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ری ایکشن حکومت دے رہی ہوتی ہے مسلسل، یعنی ری ایکشن ان سینس کہ وہ نہیں، حکومت پر حملہ اور مسلسل حکومت جو ہے وہ خود اپوزیشن پر تنقید کر رہی ہوتی ہے، تنقید اپوزیشن کی ہوتی ہے، یہاں پر
ایڈوانس میں تنقید ہو رہی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم تنقید کریں. تو یہ سارا کام ہوتا ہے. تو یہی تھا ان کو بھی اسی لیے رکھا گیا تھا. لیکن وہ جو ڈر کے مارے قلمدان نہیں دے رہے تھے بزدار صاحب, تو انہوں نے وہ کر دیا, وہی کام جو ڈر رہے تھے کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا, لیکن انہوں نے ترجمانوں کو ہٹا دیا. وہ جو مجھے پی ٹی آئی کے جس دوست نے فون کر کے بتایا, وہ ایم پی ہیں اچھی خاصی اس میں ان ہے حکومت کے اندر. تو میں نے ان سے پوچھا, تو میں نے کہا شاید بزدار صاحب نے کہا ہوگا, تو انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا نہیں نا, بزدار صاحب نے نہیں کہا. پھر میں نے ایک اور ترجمان, میں نام نہیں بتاؤں گا, میرے بہت اچھے دوست ہیں, میں نے ان کو فون کیا. میں کہا جی سنا ہے کہ آپ کو فیاض الحسن چوہان صاحب نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے خود درخواست کی تھی کہ ہمیں ڈی نوٹیفائی کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی درخواست ہوگی, آپ کی فرمائش ہوگی. مسئلہ یہ ہے پریسٹیج کا کہ یار آپ کو تو وزارت ڈی نوٹیفائی کر سکتی ہے, وزیر اعلیٰ کے پاس وہ اب قلمدان ہے وزارت اطلاعات کا, وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ترجمان جو آپ کے برابر کے ترجمان ہیں, وہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ سے جونیئر بھی ہو گئے, ابھی آئے ہیں, تو آپ تو بیسک. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے خود فرمائش کی تھی, آپ ہماری بات سمجھے. میں کہا نہیں, میں بات سمجھ رہا ہوں, آپ شاید نہیں سمجھ رہے کہ آپ نے حکومت کے کہنے, عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے جتنا مرضی زبان درازیاں کی, جتنی مرضی سیاسی اخلاقیات کو بالائے طاق رکھا, ہوا یہی کہ آپ کو فیاض الحسن چوہان کے ہاتھوں ڈی نوٹیفائی کروا دیا گیا. عثمان بزدار نے کہا یا انہوں نے خود کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اصل میں پہلے ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے 7 مہینے پہلے. میں نے کہا 7 مہینے پہلے ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے, کل پرسوں تو آپ ترجمان کے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو بہرحال وہ اس میں, کیونکہ یا تو بندہ مان لے کہ ہاں بھائی ہماری سیاسی سبکی ہوئی ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا اور اب ہمیں مطلب بے آبرو کر کے نکالا گیا ہے. تو آبرو مند طریقہ یہی تھا کہ سی ایم صاحب خود نوٹیفائی کر دیتے. پھر میں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ جی یہ تو واقعی ان کو فیاض الحسن چوہان نے اپنے پچھلے دور میں ڈی نوٹیفائی کیا تھا, اور پھر فیاض الحسن چوہان کے جانے کے بعد انہوں نے خود سب نے اپنے ساتھ ترجمان لکھنا شروع کر دیا تھا. پھر بھی میں نے سوال کیا کہ اگر وہ فیاض الحسن چوہان کے سابقہ دور میں ڈی نوٹیفائی تھے تو پھر اس نوٹیفیکیشن کی ضرورت کیوں تھی؟ تو مجھے بات اصل معلوم ہوئی کہ بات تھی کیا, یہ نوٹیفیکیشن کیوں ہوا ہے. ہوا یہ ہے کہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ لابنگ کر رہی تھی وزیر اطلاعات بننے کے لیے, اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے وہ ترجمان لکھتی ہیں اپنے ساتھ, اور شوکت بسرا صاحب بھی ترجمان لکھتے ہیں, کچھ اور ترجمان ہیں وہ بھی لکھتے ہیں اپنے ساتھ. تو انہوں نے جو فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں, انہوں نے ان کو خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ ان کی جگہ, کیونکہ وہ بار بار آتے جاتے رہتے ہیں, تو لہذا خطرے میں تو رہتے ہیں نا کہ دوبارہ کوئی نہ آ کے میری جو ترجمانی چھین لے مجھ سے. حالانکہ انہوں نے وزارت مانگی تھی, پھر ترجمانی ملی, وہ بھی عمران خان صاحب کی فرمائش پر لے لی. میری اطلاع ہے کہ اس بار وہ خالی ترجمانی نہیں لے رہے تھے. تو بہرحال تو وہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سے ان کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ نہ آ جائیں, کیونکہ وہ لابنگ کر رہی ہیں کہ ابھی میرے پاس ترجمانی ہے, کل کو وہ آ جائیں گی, تو اس سے پہلے کہ وہ آ ہی جائے تو پہلے میں ذرا کر لوں. تو انہوں نے ایڈوانس میں وہ کام کیا جس کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا. سوال سادہ سا ہے, اگر وہ واقعی ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے پہلے تو آج یہ نوٹیفیکیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج صرف یہ نوٹیفیکیشن کر سکتے تھے فیاض الحسن چوہان صاحب کہ جی میں ہی اکلوتا ترجمان ہوں حکومت پنجاب کا, اور کوئی ترجمان نہیں ہے. وہ ہوتا ہے نا وہ کہ ہماری اور کوئی برانچ نہ ہے, فلاں وہ ہوتے ہیں نا کوئی فلاں کڑھائی, فلاں سویٹس, تو ہماری اصلی اور قدیمی برانچ یہ ہے, اور ہماری اور کوئی برانچ نہیں ہے. وہ لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ پھجے والے پائے کے پاس چلے جائیں, چاہے نیو بٹ سویٹ پہ چلے جائیں, چاہے بٹ کڑھائی پہ چلے جائیں, جہاں مرضی آپ جائیں, تو وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی اصلی دکان یہ ہے. تو وہ کیا کر سکتے تھے کہ جی اصلی ترجمان میں ہوں, باقی کسی کو ترجمان نہ مانے. وہ کسی ترجمان کے متعلق ڈی نوٹیفیکیشن کا وہ جو اختیار ان کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اصل چیز ہے لڑائی اندر کی, یہ اندر کی لڑائی کی عکاس ہے, یہ والا نوٹیفیکیشن اس کا عکاس ہے. آپ دیکھا ہوگا آپ نے 2-3 دن پہلے جو لڑائی پرویز الہی صاحب نے لڑی ہوئی ہے اس حکومت کے ساتھ, فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور پرویز الہی صاحب. فردوس عاشق اعوان صاحبہ تو ظاہر ان کا نہ پی ٹی آئی سے اس طرح وہ بیچاری ان کی امپورٹنس نہیں رہی نا پی ٹی آئی میں. جب ان کو پنجاب اسمبلی کے باہر جب روکا گیا تھا تو ان کو ایک ایم پی اے سمپلی ایک ایم پی اے کسی ایم پی اے کا کسی ایم این اے کے دفتر کا کوئی بندہ ان کے مدد کے لیے نہیں آیا کہ جی آپ آ جائیں ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں, کیونکہ اسپیکر صاحب نے ان کو روکا تھا. تو
پی ٹی آئی نے ان سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. تو وہ فردوس عاشق اخوان صاحبہ کا تو اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لڑائی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ لڑائی پرویز الہی صاحب وہاں پہ الگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ تحفظ کون سا استحقاق بل وہ الگ ہے، اور آگے عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کرنے کو وہ تیار نہیں ہے. وہ اتحادیوں کی لڑائی اندر کی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بزدار صاحب ملاقات کے لیے بےتاب ہیں. ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، آج کل وہ گنگناتے ہیں پرویز الہی صاحب کے لیے. تو وہاں یہ چل رہا ہے، اور اندر یہ ہے کہ جناب آتے ہی فیاض الدین چوہان صاحب نے 36 کے 36 لوگوں کے لیے نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جی باقی جو ترجمان تھے وہ ترجمان نہیں ہیں. یہ سارا اس بے چینی اندر جو لڑائی ہے اندر، جو تحریک انصاف کے اندر جس کو کیا کہیں، ڈسپلن کی کمی کہہ دیں، کیا کہیں اس کو، وہ اس کا ہے کہ جی ہر بندہ دوسرے کی ٹانگیں کاٹ رہا ہے. فردوس عاشق اخوان کا میں انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ جی ٹھیک ہے سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جگہ بنانے کے لیے دوسرے کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، تو چلیں میرے لیے کسی نے یہ کر دیا، یعنی مجھے دھکیل دیا گیا، تو یہی ہوتا ہے. لیکن اتنا نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا جو یہاں پہ ہو رہا ہے. یہ سارا ظاہر کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، بہت گڑبڑ ہے اس کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.